قرآن جو ہے نا کانسٹیٹیوشن ہے، پورا ایک اصول ہے، ضوابط ہے، طریقہ کار ہے کہ جسے پڑھتا تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے کیا فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس فتنے سے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ ہم اخبار کے پیچھے پڑے رہتے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی ہر خبر سچی ہے اور اخبار کی خبریں تقریباً جھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے میگزین پڑھتے ہیں، پورے میگزین چاٹ جاتے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہوتے تو قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ آقا فرماتے کہ یہ وہ قرآن ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہو پڑتا۔ ایون کہ ہم جب سے نماز پڑھیں سورہ فاتحہ سنتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سننے سے کبھی دل اکتایا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کبھی تھکتے ہی نہیں ہیں، جب دیکھو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی بے عملی اپنی مثال آپ ہے، مگر آج بھی اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پرنٹ ہوتی ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کتاب قرآن ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہے تحقیق کے نام پر بھی وہ پڑھتے قرآن ہی ہیں۔ آپ کو مسلمان نہیں ملے گا جو کوئی اور کتاب پڑھ رہا ہوگا۔ بڑے سے بڑا بے عمل، حتیٰ کہ میں کوئی شرابی کبابی بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ قرآن سے محبت مسلمان کرتا ہے، مگر پیارے اسلام بھائی کیا مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ محبت، یہ پیار، یہ لگاؤ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک ہمیں عطا فرمایا ہے اس سے محض چومنا نہیں ہے، اسے محض دیکھنا نہیں ہے، یہ گھر، فیکٹری اور دکان میں محض برکت کے لیے رکھنا نہیں ہے، صرف بیٹی کے سر پر رکھ کر قرآن پاک کے نیچے سے گزارنا نہیں ہے، بیٹی کے دماغ کے اندر قرآن اتارا یا نہیں اتارا۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، پیسہ، کاروبار، اسٹیٹس یہ قبر میں نہیں جائے گا۔ ہم قبر میں ہوں گے، ہمیں ہمارے اعمال کے ساتھ قبر میں اترنا ہے، اور اس میں نماز ضروری ہے۔ نماز میں قرات ہے، اگر غلط قرات ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرینچ سیکھی، جرمن سیکھی، دنیا کی کئی زبانیں سیکھی، نہ سیکھا تو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ سیکھا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسلامیات سبجیکٹ ضرور ہے، مگر وہ اسلامیات سبجیکٹ پر اسلامیات سبجیکٹ ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن پڑھانے کا نظام ہونا چاہیے تھا؟ مگر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ہم سب مریں گے، مگر ایسا کام کر کے پیارے اسلامی بھائیو آپ جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد تو یہ کہے کہ یار یہ دین کا خادم چلا گیا، یہ قرآن کا خادم چلا گیا، یہ مسجد کا خادم چلا گیا، یہ اسلام اور دین کا خادم گیا ہے قبر کے اندر۔